ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف تعریفوں کے لائق، تعریفوں کے خالق اور مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے دل سے ہزار بار درود و سلام اس پاک نبی پر کہ جن کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان دیا اور قرآن دیا۔ کروڑوں دعائیں ان لوگوں کی روحوں کے لیے کہ جنہوں نے جان کو جوکھوں میں ڈال کر قرآن کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ساری امت کے رمضان المبارک کے روزوں کو منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو
کثیر حصے سے مالا مال فرمائے، اور اس مہینے کی اللہ ہماری تمام کی تمام عبادات کو منظور و مقبول فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں کا امیر مہینہ بنایا، اور یہ قانون خداوندی بھی ہے کہ ہر مخلوق میں ایک نہ ایک اللہ پاک اسی مخلوق میں سے اس مخلوق کا سردار اور بڑا بنائے۔ مہینوں میں اللہ رمضان المبارک کو شرف بخشا، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ، اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کے قرآن کا مہینہ۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان بخشش کا مہینہ۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ رمضان جنت کا مہینہ۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو آخر تک پورا مہینہ جہنم بند رہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کو اللہ اس مہینے میں قید کر دیتا۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ باقی 11 مہینے طلوع سحر کے وقت اللہ کی طرف سے منادی مقرر ہیں جو آواز دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو کہ تم میں سے کون ہے اللہ سے کچھ طلب کرنے والا، اپنی نیند کو چھوڑے اور اللہ سے طلب کرے، اللہ دیں گے۔ اور فرمایا جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ خود آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے کچھ لینے والا تو لے لے۔ ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ علماء نے تو یوں کہا کہ عبادات میں روزہ ساری عبادتوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ نماز سے بھی افضل ہے۔ کچھ علماء کا یہ قول، اگرچہ اکثریت اہل علم کی اور علماء کی اس طرف ہے کہ نماز ساری عبادتوں میں افضل عبادت ہے، لیکن اس مہینے میں کچھ فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کچھ علماء نے یوں کہا کہ روزہ نماز سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، باقی جتنی عبادات ہیں انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے، اگرچہ وہ شرک ہیں، لیکن روزہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوں کہتے ہیں
کہ ہر بڑی اور چھوٹی بندگی کا اجر لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ اس عبادت کا اتنا اجر لکھ دو. اور جب کوئی بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا رجسٹر میرے حوالے کر دو، میں خود خدا اپنے ہاتھ سے لکھوں گا اس کا اجر کیا دینا. اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا یوں ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ ہر عمل کا بدلہ جنت، لیکن روزے کا بدلہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود خدا کہ بدلے میں اپنے آپ کو اپنے بندے کے حوالے کر دیتا. ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ علماء یوں کہتے ہیں کہ روزہ ساری عبادتوں سے افضل ہے. کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معدے کے خالی ہونے کے باعث پچھلے ٹائم روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ پاک کے ہاں مشک و زعفران سے بھی زیادہ وہ خوشبو کا مقام رکھتی ہے. اسی لیے بعض علماء یوں بھی کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پچھلے ٹائم مسواک نہ کرو کہ اللہ کی محبوب چیز کو ضائع کیوں کرتے. لیکن اکثریت علماء کا یوں کہنا ہے کہ مسواک سنت ہے، روزے کی حالت میں انسان کرے اور کرنا چاہیے، کر سکتا ہے. مسواک سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. روزے کو فرق پڑتا ہے تو ٹوتھ پیسٹ سے پڑتا ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی روزے کی حالت میں مسواک فرماتے تھے. لیکن کچھ علماء کا کہنا یوں ہے کہ اللہ کی محبوب اور پسندیدہ چیز کو انسان کیوں ضائع کرے کہ جو چیز اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہے، اللہ کی محبوبیت کا باعث بنتی ہے، اسے مسواک کر کے انسان کیوں ضائع کرے. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن کے لیے اس مہینے کو مخصوص فرمایا. بلکہ صرف قرآن کو نہیں، پہلے بھی جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری ساری کی ساری کتابیں اس مہینے میں نازل کی گئی. اگرچہ کسی شریعت میں روزے کسی اور مہینے میں فرض تھے، لیکن کتاب رمضان میں اتاری گئی. یا کسی شریعت میں اگر اسی مہینے میں روزے فرض تھے تو فرضیت کے طریقے الگ تھے، روزوں کی تعداد الگ تھی، روزوں کے مسائل الگ تھے، سحری اور افطار کا وقت الگ تھا، کھانے پینے کی سہولیات اللہ پاک کی طرف سے کچھ اور تھیں. جب اللہ پاک نے قرآن کے لیے اس مہینے کو مخصوص فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قرآن کی برکت سے اس مہینے میں روزے فرض کیے. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اور حدیثوں میں یوں بھی آتا ہے کہ سن 2 ہجری میں جب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما گئے تو روزے اس وقت فرض ہوئے. اس سے پہلے روزے اس امت پہ فرض نہیں تھے اس مہینے کے.
البتہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، حج کے دن کا روزہ، یا بعض کتابوں میں آتا ہے کہ محرم کا روزہ، وہ اس سے پہلے بھی فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ فرض ہوا۔ جب روزہ فرض ہوا تو صرف اور صرف افطاری کے وقت کچھ کھانے پینے کی اجازت تھی کہ جس نے کھا لیا کھا لیا، اور اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت نہیں کھا سکا تو پھر اسے رات کو بھی کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جو فرمایا گیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ فرضیت کے شروع کے دنوں میں رات کو بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، رات کو بھی بیویاں حلال نہیں تھی، بس افطاری کے وقت جس نے کچھ کھا لیا کھا لیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ سارا دن لوہا کوٹتا ہے، مزدور آدمی ہیں، لوہار ہے مدینہ پاک۔ روزے کی حالت میں سارا دن لوہا کوٹتا ہے، افطاری سے کچھ دیر پہلے گھر آئے اور افطاری کا سامان بھی ساتھ رکھا کہ افطاری کر لوں، کچھ کھا پی لوں، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھتے ہی نیند آ گئی، اور نیند اتنی زور کی آئی کہ وہ آدمی افطار نہیں کر سکا۔ رات کو جا کر آنکھ کھلی تو اب رات کو بھی کچھ کھا نہیں سکتا تھا، تو رات بھی اس آدمی نے اسی طرح گزاری، اور صبح سحری کی نیت کر کے پھر فجر کی نماز پڑھ کے اپنی مزدوری پہ چلا گیا، پھر سارا دن مزدوری کی۔ اتفاق دوسرا دن بھی ایسے ہی آیا کہ افطار نہ کر سکا اور سو گیا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح آیا، اور وہ دیوانہ اس دین کا اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پاک کا دیکھنے والا گھر میں بیوی کے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کھاتا۔ جب تیسرے دن حالت غیر ہوئی، طبیعت بگڑنے لگی اور بے ہوشی سر پہ طاری ہوئی، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسئلے کا علم ہوا۔ اب اللہ کے نبی پریشان ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ بتایا جائے، کہ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ آج ہم اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں، بلکہ اب قیامت تک افطاری سے لے کر ساری رات تک ہم تمہیں کھانے پینے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس ایک آدمی کے باعث اس امت کو اللہ پاک نے اتنی آسانی دی کہ رات کو جتنا چاہتے ہو کھا سکتے، ساری رات کھا سکتے، حتیٰ کہ صبح طلوع فجر سے پہلے، جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، اس وقت تک جتنا چاہو کھا لو، اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور وہ چیزیں جو ہم نے رات کو بھی تمہارے لیے پہلے حرام کر رکھی تھی وہ بھی حلال کر دی گئیں۔ ایک آدمی کے باعث اللہ پاک نے اس امت پہ اتنی آسانی فرمائی۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کتنی آسانی ہے کہ تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، اور تم میں کوئی مسافر ہو گیا اور سفر میں روزے کی تکلیف ہے تو چھوڑ دے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ یہ آسانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، اور پرانی امتوں پر یہ آسانیاں نہیں تھیں جو اللہ پاک نے اس امت کو آسانیاں دی۔ اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ، کہ جتنا انسان اس مہینے میں اللہ کی طرح متوجہ ہوتا، جتنا انسان کے دل میں اس مہینے میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا، جتنا انسان اس مہینے میں اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا، اور جتنا انسان اس مہینے میں اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے، باقی 11 مہینے یہ چیزیں انسان نہیں کرتا، کہ اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور فرمایا صرف تمہاری طرف سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا کام ہے، پھر اس تعلق کو جوڑنا اللہ کا کام ہے، تم کوشش کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باقی 11 مہینے مسجدوں میں لوگ اتنے نمازی آپ کو نظر نہیں آتے جتنا اس مہینے میں نظر آتے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اس مہینے میں اللہ کے گھر کا رخ ضرور کرتا ہے۔ بلکہ میں تو مذاق کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ اگر نماز کے لیے رخ نہ کرتا نظر آئے تو افطاری کے وقت ہانگ کانگ میں خاص طور پہ رخ کرتا ضرور نظر آتا۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ افطاری کے ساتھ ساتھ اس انسان کو نماز مغرب جماعت کی نصیب ہو جاتی۔ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ سحری ضرور کھایا کرو، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا فرمایا کرتے تھے۔ کئی صحابہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ہم مسجد نبی میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہوتے تو اللہ کے نبی ہمیں کھانے کی دعوت یوں کہہ کے دیتے کہ برکت والا کھانا کھا لو۔ حالانکہ انسان اس وقت کتنا کھا سکتا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب علماء نے کئی معنی بیان فرمائے، جن میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے اللہ پاک اس کو تہجد کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کھانا برکت والا ہوتا ہے کہ انسان کو نماز جماعت کی مل جاتی اور تہجد بھی نصیب ہو جاتا۔ یا یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ رات کی نیند 1 گھنٹے کی بھی ہو جائے اور سارا دن انسان سوتا رہے تو نیند برابر نہیں ہو سکتی۔ سحری میں انسان کو 1 لقمہ بھی اگر نصیب ہو جائے اور بغیر سحری کے روزہ رکھنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کہ 1 لقمے سے بھی اللہ پاک انسان کو دن گزارنے کی طاقت وافر مقدار میں دے دیتا۔ اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو، چاہے کھجور کا 1 دانہ بھی تمہیں کھانا نصیب ہو جائے، ضرور کھایا کرو۔ جو آدمی رات کو ہی سحری کی نیت سے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں یا سحری کے وقت سے پہلے ہی سحری کھا کے سو جاتے ہیں، انہیں سحری کے کھانے کا ثواب نہیں ملتا۔
جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری دیر سے کھایا کرو، افطاری جلدی کیا کرو، اور آگے یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت جب تک میری اس سنت پہ عمل کرتی رہے گی میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی کہ سحری دیر سے کرے اور افطاری میں جلدی کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سحری کرتے کرتے سورج کو طلوع کر لے کہ میں دیر سے کھا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان، یا سورج ابھی کھڑا ہے اور وہ افطاری کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جلدی افطار کر لو، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ جب صبح کاذب جسے کہا جاتا ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے جو صبح ہوتی ہے، کہ جیسے اس کا وقت ختم ہونے والا ہو انسان سحری کرے، اور صبح صادق طلوع ہونے والی ہو اس کے قرب میں انسان سحری کرے، اور سورج غروب ہو گیا جس طرح مغرب کی اذان سورج کے غروب ہونے کے 5 منٹ بعد دی جاتی ہے، تو افطاری انسان سورج کے غروب ہونے کے 3 منٹ بعد کر سکتا ہے، اور کر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ہاں اگر بادل کا دن آ گیا، مطلع ابر آلود ہو گیا، تو پھر جس طرح تھوڑی سی اذان میں تاخیر کر دو، پھر یہ ہے کہ 2 منٹ اور رک کے افطاری میں تاخیر کر دو، کہ کیا پتا ابھی بادل ہے، سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہوگا، اب روزے کو افطار کر۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری ہمیشہ آخر وقت میں فرمائی کہ لوگ کھانا کھا کے مسجد میں آتے تو اللہ کے نبی سحری فرما رہے ہوتے، اور افطاری جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا 2-3 منٹ کے بعد جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے افطاری کا اعلان ہو جاتا کہ افطار کر لو۔ میرے دوستو، صرف کھانے میں برکت نہیں رکھی گئی، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یوں ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس کے ہر کام کے اندر اللہ نے برکت رکھی، وہ کام چاہے دین کا ہو یا وہ کام چاہے دنیا کا ہو، ہر کام کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ مثال کے طور پر دنیا کے کام کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی باس ہے اور اس کے زیر کنٹرول میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، اور کام کرنے والے روزے دار، اگر باس ان کے روزے کی فکر کرتے ہوئے ان کے کام کے اندر تھوڑی کمی کر دیتا ہے، اجرت پوری دیتا ہے، مزدوری پوری دیتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ تمہیں روزہ ہے، بجائے شام 6 بجے کے یا 5 بجے کے تم 4 بجے چھٹی کر دو، یا یہ کہ مشقت والا کام، وزن والا کام روزے دار کو نہیں دیتا، ہلکا کام دیتا ہے، اور جسے روزہ نہیں اسے مشقت والا کام دیتا، صرف روزے کی وجہ سے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ باس صرف اس رعایت کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک نے دنیا کے کام میں بھی برکت رکھی، اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دین کے کام میں کتنی برکت رکھی ہے اس مہینے میں، کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں نفل ادا کرتا تو اللہ پاک فرضوں کے برابر ثواب دیتے، اور اگر کوئی آدمی اس مہینے میں 1 فرض ادا کرتا ہے تو اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب دیتے۔
اس مہینے کے علاوہ اگر قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس مہینے میں قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ 70 نیکیاں ایک حرف کے بدلے میں دیتے ہیں۔ بقایا دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، ایک کے بدلے میں اللہ 10 دیتے ہیں، اور اس مہینے میں درود پڑھتا ہے تو اللہ ایک کے بدلے میں 700 دیتے ہیں۔ بقایا دنوں میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ ایک کے بدلے میں 10 درجے بڑھاتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ فرمایا ان دنوں میں کہتا ہے تو اللہ پاک ایک کے بدلے میں 70 گنا اجر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی کسی روزے دار کا روزہ رکھوا دیتا ہے یا افطار کرا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ جو نہ سحری کرا سکتے ہیں نہ افطار کرا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مالداروں کو تو ثواب مل گیا اور وہ ہم سے نمبر لے گئے، ہم غریب پیچھے رہ گئے۔ اللہ پاک سے کہیے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اعلان فرمائے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو سحری یا افطاری میں پلا دیا، لسی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک میرے حوض سے، جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، اللہ پاک تم غریبوں کو بھی حوض کوثر کا وہ جام اور پیالہ بھر کے میرے ہاتھوں سے پلوائے گا کہ جس کے پینے کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی کام چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، انعام ہی انعام، رحمت ہی رحمت اور اجر ہی اجر۔ اور اس کے بدلے میں اگر کوئی انسان اس مہینے سے بھی رحمت نہیں لیتا تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور میں محمد کی بھی اس پہ لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمتوں سے حصہ نہیں لے۔ میرے دوستو، جسے کہا جاتا ہے نا کہ سیزن ہے، موسم، یہ رحمتوں کا موسم ہے، رحمت کا ایک سیزن ہے۔ بارش برس رہی ہو پورے شہر پر زوردار، اور پورے شہر سے ایک گھر پہ نہ برسے، آپ اور میں کیا کہتے ہیں کہ یہ گھر شاید کوئی نحوست والا، کو منحوس آدمی رہتا ہے کہ بارش بھی برس رہی ہے اور سارے گاؤں کو سیراب کر گئی، لیکن اس گھر کو ایک قطرہ بھی نہ ملا بارش کا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک قصہ ہے ہیر رانجھے کا، سنا ہے نا؟ کئی نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی ہیر رانجھے کی۔ وہ جو ہیر تھی اس کا جھنگ شہر میں مزار ہے۔ کیا ہے؟ اس کنجری کو بھی لوگوں نے دربار بنا کے رکھا ہوا ہے، کنجری کا بھی مزار بنا ہوا ہے، جس کے عشق کی داستان ساری دنیا میں مشہور ہے، اس کا بھی مزار، اور اس کے مزار کی چھت نہیں، اوپر سے خالی۔ جنگ سے فیصل آباد آئے تو ایک ریلوے پھاٹک آتا ہے، پھاٹک کے ساتھ ہی قبرستان ہے، اس میں لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ مائی ہیر کا مزار، اس کا نام بھی بڑی عزت سے لیا جاتا، مائی ہیر کا مزار۔ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ جب جھنگ پہ بارش برستی ہے تو ہیر کی قبر پہ بارش نہیں برستی، اگرچہ وہ اوپر سے خالی بھی ہے لیکن پانی کے قطرے نیچے نہیں گرتے۔ بعض جاہل لوگ تو اسے، اس کی کرامت، جو اسے نیک اور ولی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرامت ہے، ہم کہتے ہیں یہ لعنت ہے، کہ سارا شہر اللہ کی رحمت کے قطروں سے سیراب ہو رہا ہو
اور بدبخت اور منحوس اور نحوست والا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اللہ کی رحمت کی بارش کے قطرے نہ برسیں۔ بعین اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ کی طرف سے ایسی رحمت کا سیزن اور ایسی رحمت کی بارش کا موسم ہے کہ جس موسلا دھار بارش جس مہینے میں 24 گھنٹے برستی رہتی ہے، کتنا بدبخت ہے وہ گھر یا کتنا منحوس ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں اس کی موسلا دھار بارش سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن کی بارش الگ ہے، جنت کی بارش الگ ہے، انعام و اکرام کی بارش الگ ہے، رحمتوں کی بارش الگ ہے، اور پھر بھی ان ساری بارشوں سے ایک انسان اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ یہ مت کہنا کہ اس کی تقدیر میں یوں لکھا ہوا ہے، نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے تو وہ یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ یہ میری اپنی طرف سے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ کہتے ہیں اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ برائی کے راستے پہ جائے۔ میرے دوستوں، کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کیا کرو کہ اگر اللہ بھی یوں چاہتے تو اللہ پاک کو 1,40,000 یا 24,000 کم و پیش نبی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی مرضی پہ چلے۔ اگر اللہ یہ چاہتے ہوتے تو اللہ پاک کتابیں ہماری ہدایت کے لیے کبھی نہ بھیجتے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کوئی چلے اس کی مرضی۔ اللہ پاک دین کے مراکز، علماء، جماعتیں تیار نہ کرواتے، ہر کوئی اپنی مرضی پہ چلے، اس لیے کہ برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اچھائی بھی اللہ کی طرف سے۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور روزے سے محروم ہو جانا یہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں، یہ ہماری اپنی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم نہ ماننے والے پر بھی دنیا میں ظلم نہیں کرتے۔ دنیا میں ہم اسے بھی اسی طرح دیتے ہیں جس طرح ماننے والے کو دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی نہ ماننے والے کو ماننے والے سے زیادہ دیتے ہیں، اسے دنیا کی آسائشیں دیتے ہیں، مسلمان کو آزمائشیں دیتے ہیں۔ اور جس طرح علامہ اقبال مرحوم نے شکوہ جواب شکوہ میں یوں کہا نا کہ کافر کو تو ملے یہی حور و قصور، کافر کو تو ملے یہی حور و قصور، اور مسلمان کو فقط وعدہ حور، کہ کافر کو تو یہاں حوریں اور محل دے دیے اور مسلمان کو وعدے پہ رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن دو۔ اور قرآن میں اللہ ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غریب مسلمانوں کے ایمان کی فکر نہ ہوتی تو میں کافروں کو سونے کے مکان دیتا، جن کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی اور جن کے دروازے اور کھڑکیاں بھی سونے کی ہوتی، لیکن صرف ایمان والوں کے، غریب ایمان والوں کے ایمان کی فکر کر کے میں اتنی زیادہ دنیا ان کو نہیں دیتا کہ کہیں ایمان والوں کے دل زخمی نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں۔ مسلمان کو آزمائشوں میں رکھتا ہے اور آزمائشوں میں رہ کر بھٹی سے نکل کے کندن بنتا ہے۔ جب تک آگ کے شعلے نہ ملیں سونا سونا نہیں بنتا، جب تک سرمے کے پتھروں کو رگڑا نہ جائے اس وقت تک سرما سرما نہیں بنتا، جب تک ہمارے تن کو بہترین بنانے والا لباس درزی کی مشین کے دھکے نہ کھائے اس وقت تک سوٹ سوٹ نہیں بنتا۔ آزمائشوں سے جب انسان نکلتا ہے
تو پھر ایک دن کے لیے نہیں، اللہ پاک 1400 سال تک اس کا نام زندہ رکھتے ہیں، اور 1400 سال کے بعد بھی اللہ اس کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ ایمان تو آزمائش کا نام ہے بھائی۔ ایمان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سہولیات کا نام، آرام اور راحت کا نام ایمان ہو، نہیں۔ ایک آدمی نے آ کے یوں کہا کہ صاحب میں ایمان والا ہوں اور دنیا میں کوئی بندہ میرا مخالف نہیں۔ کہنے والوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، سچ بھی کہتے ہو اور تمہارا مخالف کوئی نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان تو کانٹوں کی ایک راہ ہے، جو چل گیا وہ بن گیا، اور جو رک گیا وہ مر گیا۔ جو چل گیا مرنے کے بعد بھی وہ چلتا رہتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور جو رک گیا اس کا نام مٹ گیا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں ایک بھوک کی آزمائش کو برداشت کر لینا، ایک پیاس کی تھوڑے گھنٹوں کے لیے آزمائش کو برداشت کر لینا، اس کا اجر کتنا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو 2 موقع خوشی کے ملتے ہیں۔ روزے دار کو 2 وقت خوشی کے ملتے ہیں، ایک دنیا میں ملتا ہے اور ایک آخرت میں ملے گا۔ فرمایا روزے دار کو دنیا میں وقت وہ ملتا ہے جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور پانی کا گھونٹ گلے سے اتارتا ہے، آہا، روح افزا کی جب بوتل پیتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ راحت ملتی ہے، ایک قطرہ سے اللہ پاک دل کی ساری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو اللہ انعام دے گا اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنا دیدار نصیب کرے گا، اور اس وقت جو اسے راحت ہوگی وہ اپنی زبان سے یوں کہے گا کہ کاش ساری زندگی روزے ہوتے، 1 مہینے کے نہیں، ساری زندگی کے روزے ہوتے، اور میں آج اللہ کا کتنا قرب حاصل کرتا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی آزمائش کا اجر کتنا ہے کہ روزے دار کو اللہ ایک روزے کے بدلے میں جب وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو جہنم سے قیامت کے دن کے 70 میل اللہ پاک اسے جہنم سے دور کر دیتا، اور 70 میل کا جو فاصلہ ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک گھوڑے سوار آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کر رات دن گھوڑے کو دوڑاتا رہے، کہیں بھی نہ رکے، 500 سال تک وہ گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا سفر وہ 500 سال میں کرے گا قیامت کے دن کا اتنا سفر 70 میل کا بنتا ہے۔ صحابہ کرام تو یوں کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رمضان کے روزے رکھواتے تھے اور ان کے لیے کھلونے سجا کے گھر میں رکھتے تھے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے اگر رونے لگتا تو کھلونا اس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، بچہ وہی دیکھ کے خوش ہو جاتا۔ کوشش یہ ہوتی کہ ان کو روزے کی عادت پڑ جائے۔ اور بچوں کو عادت ڈالو، اب تو بڑوں کو بھی عادت ڈالنی پڑتی ہے، بچے تو بیچارے پھر بھی شوق سے رکھ لیتے ہیں، بچوں کو شوق ہوتا ہے، بچوں میں ایک ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن بڑوں کو شوق دلانا پڑتا ہے۔
سگریٹ پینے والا کہتا ہے جی سگریٹ نہ پیوں